حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، جو امام محمد تقی الجواد کے نام سے بھی مشہور ہیں، نویں امام اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ آپ کی ولادت 10 رجب الامرجب 195 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام سیدہ سبیکہ خضران تھا، جو نہایت ہی پاکیزہ اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام کا لقب جواد اور تقی ہے، اور یہ القابات آپ کی سخاوت اور تقوی کے عکاس ہیں۔ ولادت اور بچپن۔ حضرت امام محمد تک کی ولادت اس وقت ہوئی جب اسلامی دنیا کئی چیلنجز اور فتنوں سے گزر رہی تھی۔ آپ کی ولادت نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو خوشی اور سکون عطا کیا۔ امام محمد تک بچپن ہی سے اپنے والد امام علی رضا علیہ السلام کے زیر سایہ تربیت پاتے رہے۔ آپ کی ذہانت، علم اور اخلاق نے بچپن ہی میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ علمی مقام۔ امام محمد تقی علیہ السلام کم عمری میں ہی علمی میدان میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ آپ نے نہ صرف اپنے وقت کے علماء کو متاثر کیا بلکہ مختلف مذاہب کے علماء بھی آپ کے علم اور حکمت کے قائل تھے۔ اپنے اسلامی تعلیمات کی ترویج کے لیے بے شمار خدمات انجام دیں اور لوگوں کو دین اسلام کی اصل روح سے روشناس کراؤ۔ امام محمد تک کی امامت۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت کا آغاز 203 ہجری میں ہوا، جب آپ کے والد گرامی حضرت امام علی رضا علیہ السلام شہید ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 8 سال تھی۔ اس کم عمری میں امامت کا منصب سنبھالنا آپ کی عظمت اور الہی عطا کی دلیل ہے۔ اپنی امامت کے دوران اسلامی اصولوں کی حفاظت کی اور لوگوں کی رہنمائی کی۔ عباسی خلافت کے دور میں مشکلات۔ امام محمد تقی علیہ السلام کا دور عباسی خلافت کے دور سے مطابقت رکھتا تھا، جو اہل بیت کے لیے مشکلات اور مظالم کا دور تھا۔ مامون الرشید اور معتصم عباسی نے آپ کی امامت کو کمزور کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ کی حکمت اور صبر نے ان کی سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ نکاح اور ازدواجی زندگی۔ مامون الرشید نے اپنی بیٹی فضل کا نکاح امام محمد تقی علیہ السلام سے کر دیا، لیکن یہ نکاح سیاسی مقاصد کے تحت تھا۔ فضل کی طرف سے آپ کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اپنے صبر اور حلم سے ان مسائل کو برداشت کا اخلاق اور کردار حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو اخلاق اور کردار کی بلندی کا مظہر ہے۔ آپ کی سخاوت، عاجزی اور تقوی نے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا کی۔ آپ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتے اور انہیں دین کی طرف رہنمائی کرتے۔ شہادت۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو عباسی خلیفہ معتصم کے حکم پر زہر دے کر شہید کیا گیا۔ آپ کی شہادت 220 ہجری میں بغداد نون بغداد میں ہوئی۔ آپ کا روضہ مبارک آج بھی بغداد میں زیارت گاہ ہے، جہاں دنیا بھر سے لوگ آ کر آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ امام محمد تک کی تعلیمات۔ ایک، تقوی اور پرہیزگاری۔ اپنے ہمیشہ تقوی اختیار کرنے اور گناہوں سے بچنے کی تلقین کی۔ دو، علم کا حصول۔ اپنے علم کی اہمیت پر زور دیا اور فرمایا کہ علم انسان کی کامیابی کی کنجی ہے۔ تین، اخلاق حسنہ۔ اپنے اچھے اخلاق اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی۔ چار، صبر و استقامت۔ اپنے مشکلات کا سامنا صبر اور حوصلے سے کیا اور دوسروں کو بھی یہی درس دا۔ خلاصہ۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی اسلام کی حقیقی تعلیمات کا عملی نمونہ ہے۔ آپ کی ولادت، امامت اور شہادت ہمیں دین کے اصولوں پر ثابت قدم رہنے اور مشکلات کے سامنے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے کا درس دیتی ہے۔ آپ کی شخصیت آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت اسلامی تاریخ میں ایک عظیم اور بابرکت واقعہ ہے۔ آپ کا مکمل نام محمد بن علی بن موسیٰ تھا اور آپ کو تقی اور جواد کے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ اہل بیت اطہار کے نویں امام ہیں اور آپ کا شمار ان ہستیوں میں ہوتا ہے جنہیں خداوند عالم نے علم، تقوی اور فضائل میں بلند مقام عطا فرمایا۔ ولادت۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت 10 رجب 195 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد حضرت امام علی رضا علیہ السلام اور والدہ نجمہ خاتون تھیں۔
آپ کی ولادت کے وقت مدینہ منورہ میں ایک خاص روحانی کیفیت تھی، کیونکہ آپ کی آمد اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے خوشی اور امید کا سبب بنی۔ والدین کی خصوصیات: حضرت امام علی رضا علیہ السلام علم و حکمت، زہد و تقوی اور اخلاقی کمالات کی بلند ترین مثال تھے۔ آپ کی والدہ نجمہ خاتون نہایت نیک اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ ان کی تربیت اور خاندانی وراثت نے امام محمد تک کی شخصیت پر گہرا اثر چھوڑا۔ بچپن: حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا بچپن تقوی اور پاکیزگی میں گزرا۔ آپ کم عمری سے ہی علم و حکمت کی اعلیٰ مثال بن گئے۔ آپ کے علم کا یہ عالم تھا کہ لوگ آپ سے مشکل سوالات پوچھنے کے لیے دور دراز سے آتے اور اب ہر سوال کا شافی جواب دیتے۔ امامت: حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو 8 سال کی عمر میں امامت کا منصب عطا کیا گیا، کیونکہ اب کے والد امام علی رضا علیہ السلام شہید ہو گئے تھے۔ اس کم عمری میں امامت کا منصب سنبھالنا ایک معجزہ تھا، کیونکہ اس نے ثابت کیا کہ امامت صرف خداوند عالم کی عطا کردہ ذمہ داری ہے۔ علمی مقام: آپ کے علمی مقام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عباسی خلیفہ مامون رشید نے بھی آپ کی علمی قابلیت کا اعتراف کیا اور کہا کہ اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کیا۔ اس کے علاوہ بغداد اور مدینہ کے علمی حلقے آپ کے علم سے فیض یاب ہوتے رہے۔ اخلاقی کمالات: حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے اخلاقی کمالات بھی بے مثال تھے۔ آپ کا دل نرم، زبان شیریں اور رویہ مہربانی سے لبریز تھا۔ آپ نے ہمیشہ محبت اور صبر کا مظاہرہ کیا اور لوگوں کو دین کی طرف مائل کیا۔ عباسی حکومت کا رویہ: عباسی حکمرانوں نے آپ کے علمی اور روحانی مقام سے خوف کھا کر آپ پر مختلف پابندیاں لگائیں، لیکن اپنے ہر موقع پر حق اور صداقت کا علم بلند رکھا۔ آپ کی شخصیت سے خلیفہ معتصم عباسی خاص طور پر حسد کرتا تھا۔ شہادت: حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو 220 ہجری میں عباسی خلیفہ معتصم کے حکم پر زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ آپ کا مزار مقدس بغداد کے قریب کاظمین میں ہے، جہاں آپ کے چاہنے والے آج بھی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ تعلیمات: حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی تعلیمات میں توحید، عدل، صبر اور اخلاقی بلندی کا پیغام ملتا ہے۔ اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ نیکی، علم حاصل کرنے اور سچائی پر قائم رہنے کی تلقین کی۔ نتیجہ: حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی اور تعلیمات مسلمانوں کے لیے مشعل راہ۔ آپ کی ولادت، بچپن، امامت اور شہادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مشکلات کے باوجود حق اور صداقت کا دامن کبھی نہ چھوڑا جائے۔ آپ کی ذات علم و حکمت، تقوی اور قرب الہی کا ایک عظیم نمونہ ہے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، جو امام محمد تقی الجواد کے نام سے بھی مشہور ہیں، اہل بیت کے نویں امام تھے۔ آپ کی ولادت 10 رجب 195 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا نام محمد اور لقب تقی اور جواد تھا، جبکہ آپ کے والد حضرت امام علی رضا علیہ السلام اور والدہ محترمہ سبیکہ خاتون تھیں، جو اپنی پاکیزگی اور تقوی کے لیے مشہور تھیں۔ ولادت کی بشارت: حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے ہاں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بعض افراد شکوک و شبہات کا شکار تھے، لیکن امام رضا علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے عقیدت مندوں کو یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک بیٹا عطا کرے گا جو ان کے بعد امام ہوگا۔ 10 رجب کی مبارک صبح کو اللہ نے آپ کو ایک نورانی بیٹے کی صورت میں نعمت عطا کی، جس نے خاندان رسالت کو خوشیوں سے بھر دیا۔ آپ کی شخصیت: حضرت امام محمد تقی علیہ السلام بچپن ہی سے غیر معمولی ذہانت اور علم کے مالک تھے۔ آپ کے علم اور حکمت کا یہ عالم تھا کہ اپنے کم عمری میں ہی بڑے بڑے علماء اور دانشوروں کو حیران کر دیا۔ آپ کے تقوی، سخاوت اور عفو و درگزر کی وجہ سے آپ کو جواد یعنی سب سے زیادہ سخی کہا جاتا ہے۔ علمی مقام: حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا علمی مقام اس قدر بلند تھا کہ اپنون بڑی کم عمری میں ہی بڑے بڑے علماء اور دانشوروں کو حیران کر دیا۔ آپ کے تقوی، سخاوت اور عفو و درگزر کی وجہ سے آپ کو جواد یعنی سب سے زیادہ سخی کہا جاتا ہے۔
علمی مقام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا علمی مقام اس قدر بلند تھا کہ اپنے بچپن ہی میں اسلامی علوم و معارف کے تمام شعبوں میں مہارت حاصل کر لی۔ اب کے زمانے میں عباسی خلافت کے زیر سایہ مختلف مکاتب فکر کے درمیان علمی مباحثے ہوا کرتے تھے، اور اپنے ان میں شرکت کر کے اسلامی تعلیمات کی حقانیت کو ثابت کیا۔ عباسی دربار میں مباحثہ ایک مشہور واقعہ عباسی خلیفہ مامون کے دربار کا ہے، جہاں قاضی القضات بن اقسم نے امام محمد تک سے ایک مشکل سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ اگر کوئی ماہرنم احرام باندھنے والا شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ امام نے نہایت حکمت سے جواب دیا کہ یہ مسئلہ شکار کی نوعیت، وقت اور حالات پر منحصر ہے۔ اب کے تفصیلی جواب نے دربار کے تمام علماء کو حیران کر دیا۔ امام محمد تک کی سخاوت اب کی سخاوت کے بے شمار واقعات تاریخ میں محفوظ ہیں۔ اب ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کرتے اور ان کے مسائل حل کرتے تھے۔ اب کا یہ قول مشہور ہے، نیکی وہی ہے جو خالص نیت کے ساتھ کی جائے اور اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو۔ شہادت حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت 29 ذی القعدہ 220 ہجری کو بغداد میں ہوئی۔ عباسی خلیفہ معتصم باللہ نے آپ کو زہر دے کر شہید کروا دیا۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کو کاظمین بغداد میں دفن کیا گیا، جہاں آج بھی آپ کا روضہ مرجع خلائق ہے۔ نتیجہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ